لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. محبوب چیز اسلام میں نیکی جو ہے نا صدقہ ہے. تو صحابی آ گئے، یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ سب سے محبوب چیز صدقہ کرو، تو میرا باغ ہے. باغ پراپرٹی کو کہتے ہیں، زمین. تو یا رسول اللہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح، واہ واہ یہ تو بڑا قیمتی مال لے آئے تم بھائی. تو آپ نے ان کو مشورہ دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ جو لوگ بھی کوئی ٹرسٹ ہے ان کا، یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں، فوراً کہے گا بھائی مجھے دو، میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا. ہوتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی کہاں آئے میرے پاس. میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹرسٹ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہی دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے، ان سے لے کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں بھائی. آپ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیتے، چلو بھی کسی کے کام آئے گا. آپ نے فوراً فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو، گفٹ دے دو. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے، اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں، یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے، کچھ بھی نہیں. اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو. کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا، لیڈر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماتحتوں سے زیادہ ہو، اپنی ذات کو بالکل بھلا دے. حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے، وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا. لیکن آپ فرمائے ڈائریکٹ جا کے چچا کے بیٹوں. آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی آپ سے آ کے مشورہ لینا میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، میں ہدیہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کون؟ وہ کہے گا میں ہوں. سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا، اور اگر اپنا نہیں تو کہے پھر میرے ذریعے سے دو، تاکہ دھونس کون جمائے بعد میں؟ میں. وہ اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیا ہے، نام آئے گا ہمارا بھائی. تو یہ لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن اصل اخلاص یہ ہے کوئی صدقے کی رقم لے کر آئے، آپ بولو بھائی اپنے رشتہ داروں کو. نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتہ داری جوڑنا. کیا حکم ہے؟ تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی. اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے، جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو، تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بغض، غیبت، بہتان ہوگا؟ بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ میرے چچیرے ہی میری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. یہ ہے نا ہیڈک. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہو. سب سے زیادہ تو بڑا رشتہ دار کھوتے ہیں ہمارے لیے. سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی اس کے بعد؟ کو پتہ ہے بھائی صاحب انہوں نے اتنا بڑا ظرف مجھے پورا باغ ہدیہ دے دیا. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکھڑے کا خرچ کرنا بولو ضروری. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.